السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ آج ہمارا 5واں سبق ہے جس میں ہم سورہ نصر کا ترجمہ، اس کی تشریح اور شان نزول پڑھیں گے۔ سورہ نصر مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 3 آیتیں ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا ہے۔ اس صورت میں فتح سے مراد ہے مکہ مکرمہ کی فتح ہے۔ زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ صورت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس میں ایک طرف تو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا اور اس کے بعد عرب کے لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی ہوا۔ دوسری طرف چونکہ اسلام کے پھیل جانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اس لیے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے حمد و تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں دی ہوئی خوشخبری کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام خوش ہوئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسے سن کر رونے لگے اور وجہ یہ بیان کی کہ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ سورۃ نصر قرآن کریم کی آخری صورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تمام لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو فوج فوج ہو کر یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ صرف یمن سے 700 لوگوں کی جماعت مسلمان ہو کر پہنچی جو راستے میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ اسی طرح عام عرب فوج فوج ہو کر داخل اسلام ہوئے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتی تو یہ دعا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اگرچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل معصوم تھے، اور اگر آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چک ہوئی بھی تو سورۃ فتح میں اللہ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا تھا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ آپ سب کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ السلام علیکم۔